ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی اداروں کی، بات ہو رہی تھی ان کی تکریم کی، اور بات ہو رہی تھی سیاسی غلطیوں کی. جب کسی سے غلطی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے اس کو معافی مانگ لینی چاہیے، اور معافی مانگتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کو دہرانا نہیں چاہیے. اگر غلطی کسی سے ہوئی ہے تو اسے مانتے ہوئے اگر آگے بڑھا جائے گا اور اس کو سپیس دی جائے گی. اگر آپ سپیس سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو نہیں دیں گے تو پھر وہ سیاسی انتقام اور مفادات میں شامل ہوتی جائے گی. اسی پہ بات ہو رہی تھی، اور ہم پوچھتے ہیں عائشہ رضا خان صاحبہ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا واقعی ایک شخص کی رائے جو ہے وہ اداروں کی سالمیت سے کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پارٹی کا جو ہے یا کسی بھی پارٹی کا اگر ایک فرد کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلط قسم کی بات کرتا ہے، اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے کتنے نون لیگ والے ہیں جنہوں نے اس طرح زرداری صاحب نے بڑی اداروں کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں، اور ہمارے اور بھی نون لیگ والوں نے پی ٹی آئی میں تو کسی نے نہیں، اب تک سارے ہی کرتے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکلا ہے تو ان کو معافی فوری طور پہ مانگ لینی چاہیے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے ملک کو بھی نقصان ہے اور پارٹی کو بھی نقصان ہے. دوسروں کو بھی سپیس جو ہے سیاسی قائدین کو، حکومت کو دینی چاہیے، نہ کہ اس غلطی کو جو ہے مفادات کے لیے استعمال کرے. سبیہ صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ایک سیاسی قیادت سے غلطی ہوئی ہے اس کو بجائے اس کے کہ سپیس دی جائے اور سپیس دیتے ہوئے اسے اگنور کرتے ہوئے جو ہے لازمی بات ہے اس کو سزا یا جزا سے ضرور گزرنا چاہیے؟ جتنی غلطی ہوئی ہے اتنی سزا ضرور ملنی چاہیے. اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر اس کو درگزر کرتے ہوئے آگے گزرنا چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے کیا ہوگا؟ انتشار کی شکل اختیار. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اپنا بیانیہ بناتے ہوئے تحریک انصاف اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہی؟ بالکل 100% میں تو اس چیز پہ ہی قائم ہوں کہ انہوں نے فیوچر میں تھوڑی غلطیاں کی ہیں. ادھر سے غلطیاں کرتے ہیں، ادھر سے معافیاں مانگتے ہیں. اب یہ اگر شہزاد گل کی کوئی بیانیے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی اس سے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو فارگیٹ اٹ کر کے آگے تعمیر و ترقی کے راستے کھولے جائیں. کیونکہ اگر اس میں کوئی واقعی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت غلطی ہے تو اس کی سزا اور جزا وہ تو اداروں کا معاملہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اس کو معاف کیا جائے. اس تو چلا گیا نا جی عدالت میں، اب وہاں اس کا فیصلہ ہوگا کہ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے، وہ تو اب وہاں ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں ایک پی ٹی آئی ورکر کی حیثیت سے، ایک عہدیدار کی حیثیت سے، کہ اس بیانیے سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نقصان شدید پہنچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ تو غلط نہیں ہے. اگر ایک فرد، آپ کے کوئی بھی فیملی ممبر اگر غلطی کرتا ہے، وقتی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے تو کوئی نقصان نہیں. اور خان صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ جب ان کو رات کو اداروں نے ان کو، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں تو انہوں نے فوری طور پہ ایک ڈائری لے کے اور وہاں سے نکلے ہیں، اداروں سے کبھی بھی نہیں ٹکرائے. جبکہ نون لیگ والے جو ہیں ان کی تو ایک ہسٹری ہے کہ وہ اداروں سے ہمیشہ ہی ٹکرائی ہیں. اور سب سے بڑی مثال جو ہے نواز شریف صاحب کی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی اداروں کے ساتھ، زندہ مثالیں ہیں، جب ان کو باہر بھیج دیا تھا وہ بھی اس وقت بھی وہ اداروں سے ہی ان کی لڑائی تھی. حملے کروائے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملے کروائے ہیں. لیکن خان صاحب کی ذات کی یا ان کی پارٹی میں ابھی تک کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے یہ غلطی شہباز گل کی اگر ایک ہو بھی گئی ہے، پہلی بات ہے کہ ان کا طریقہ غلط تھا، اس سے بات پوچھتے، اسے کلیئر کرتے، ان کا طریقہ. اور اسی طرح نون لیگ والوں کا تو وتیرہ ہے کہ وہ اس وقت مجھے بتائیں کہ جو ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو 25 مئی کو جس طرح سے ان کے بال نوچے گئے ہیں، گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر شیشے توڑے گئے ہیں، مجھے گھر سے رات کو 1:30 بجے جو ہے پولیس اٹھانے کو آئی ہے، ہم سب لوگوں کو جس طرح سے تنگ کیا ہے، یہ کہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے؟ کون سے ڈیموکریسی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے جو ہے وہ نکل چکے ہوئے ہیں.
اور انہوں نے تو ایک بدماشی جو ہے اور اس کا ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے. ابھی آپ ایئر وائی چینل کو ہی دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جرنلسٹ کا, تو دیکھیں جی ایک انالیسز اور اگر وہ جو بھی ان کا تجزیہ ہے نیگیٹو اور پازیٹیو, جو لیڈر ہوتا ہے اور جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کھلے دل سے جو ہے وہ تنقید کو سنتا ہے, برداشت کرتا ہے, تبھی وہ ایک منچ کے جو ہے ایک لیڈر نکلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیں اور پازیٹیو جو ہے نا, جو آپ کی خوشامد کر رہا ہے, جو چینل آپ کو یس یس کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں, آپ سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے ایک گھر کے اندر باپ ہوتا ہے تو وہ سب رویے اولاد کے برداشت کرتا ہے, ہر چیز کو برداشت کرتا ہے. لیڈر کا بھی وہ رول ہونا چاہیے کہ آپ نیگیٹو اور پازیٹیو چیزوں کو برداشت بھی کریں اور ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. وہ تنقید جو ہے نا وہ سیاسی لوگ سیاست لوگوں پر کریں تو وہ تو قابل برداشت بھی ہے اور وہ ہونی چاہیے, لیکن ریاستی اداروں کے لیے جو ہے اس پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے حساس ایک چیز ہے, اس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے رویوں کو جو ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب نظر ثانی کی بات آتی ہے صفیہ صاحبہ, تو چودھری پرویز الہی صاحب نے سب سے پہلے جو ہے اس کا حل بتایا تھا. جب وہ آئے انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ اس کو سیاسی بیانیہ یا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہم بجائے اس پہ بات کریں, اس کو لے کے آگے چلیں اور اس کو بڑھائیں. ہمیں انہیں کم کرتے ہوئے جو ہے دوسرے مسئلوں کو, کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے, دوسرے معاملات کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے, ہمیں اپنی تحریک پر توجہ دینی چاہیے. اچھا, بالکل اسی طرح جو ہے تحریک انصاف قیادت نے آج جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے اس کا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بالکل وہی جو انہوں نے مشورہ دیا اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرویز الہی کی جو ہے وہ قیادت آنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں یہ جو چیز پازیٹیو آئی ہے یا کیا واقعی اس میں بہتری آئی ہے؟ بہت بہتری. میں تو کہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے جب بھی حکومت کی باغ دور سنبھالی ہے, یہاں ماشاءاللہ لگاتار وہ اپنی اسمبلی میں آتے رہے ہیں اور 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں, 2 دفعہ اسپیکر بھی بنے ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں جو کام کیے ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو وے اختیار کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ معاف کرنے کی سیاست جو ہے نا اس پہ کی ہے. بیچ میں انہوں نے نون لیگ نے بڑی بے راہ روی کا وہ اختیار کی, تو لیکن اس میں بھی چودھری صاحب نے ہمیشہ صبر کا ساتھ دیا اور ہمیشہ صبر کیا کہ کوئی نہیں, وقت اپنے آپ کو منوائے گا. آج وقت نے اپنے آپ کو منوایا ہے. وہ ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور انہوں نے جو بھی عمل کیے ہیں, سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم کو انہوں نے 12ویں جماعت تک لازم قرار دیا اور 100 نمبروں کا پیپر. پھر اس کے بعد نکاح نامے پہ ختم نبوت پر مور لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اس کے بعد نکاح جائز ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے 1122 پہ پیش رفت کی. پھر انہوں نے ایگریکلچر کے لیے, کسانوں کے لیے ریلیف دیے, سیلاب زدگان کے لیے ریلیف دیا. ماشاءاللہ وہ تو عمل پیرا ہیں, اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. اچھا, پرویز الہی صاحب کے آنے سے واقعی جو ہے وہ جہاں انہیں بڑی اہمیت ملی چودھری پرویز کو, وہاں تحریک انصاف کو بھی جو ہے ان سے جو ہے بڑا استفادہ ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو شہباز گل صاحب نے خودکش حملہ اپنی پارٹی پہ کیا, غیر دانستہ طور پہ, وہ دانستہ طور پہ نہیں, وہ اپنی پارٹی کے بڑے مفاد میں تھے اور بڑا اس کے لیے وہ جو تھا وہ کر رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے, لیکن غیر دانستہ طور پہ ان پہ یہ ہوا. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو 13 کا جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا لاہور میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈینٹ پڑا ہے ان کی مقبولیت میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریکور کر سکے گا؟ جی بالکل کر سکے گا. اس لیے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پورا خاندان جو ہے وہ غلط ہو گیا. تو انشاءاللہ لوگ بھرپور طریقے سے خان صاحب کے لیے آئیں گے. اور اس طرح اگر ڈینٹ پڑنا ہوتا تو خان صاحب کے ساتھ تو 20 لوٹے جو ہیں وہ اطرین صاحب ہیں, دوسرا اور لوگ ہیں جو کہ یہ نون لیگ والوں کا بیانیہ ہوتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ATM جو ہے اس کے بغیر تو شاید ہماری پارٹی چلے گی نہیں. سب سے بڑی بات دیکھیں کہ جب ابھی خان صاحب کے اوپر یہ انہوں نے ریفرنس جو ہے
باہر کا جو انہوں نے کہا کہ باہر سے پیسہ آتا ہے اور وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے جی تو لوگوں نے اس سے ڈبل پیسے جو ہیں وہ وہاں سے بھجوائے ہیں، اس لیے کہ خان صاحب کی ذات جو ہے ان کا لوگوں کو پتہ ہے اور وہ 100% جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر یقین کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی جان حاضر ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے انہوں نے کام کر کے دکھائے ہیں، ان کی آج تک کوئی بیان غلط نہیں ہوا، انہوں نے 4.25 سال میں وہ کام کر دکھائے ہیں اس دور میں جبکہ کرونا کے حالات میں آسٹریلیا امریکہ تک میں وہ لوگ کنٹرول نہیں کر پائے، لیکن پاکستان میں انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے حالات کو کنٹرول بھی کیا، ویکسینیشن کا جو سسٹم اور وہ ساری چیزیں، اور یہاں پہ جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ بھی بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو، حالانکہ وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ آسٹریلیا کینیڈا میں بہت برے حالات۔ رضا خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہماری قیادت کی جو شخصیت ہے وہ اتنی سحر انگیز ہے اور ان پہ عوام کو اتنا اعتماد ہو چکا ہوا ہے کہ اتحادی قیادت جو مرضی کر لیں، جو مرضی بیانیہ بنا لیں، چاہے وہ ادھار بیانیہ لے لیں یا خود اپنے پاس سے نیا بیانیہ گھڑ لیں، ہماری قیادت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی جیتے ضمنی الیکشن میں، انہوں نے ثابت کیا، اور آنے والی جو الیکشن ہے ضمنی جس میں وہ 9 سیٹوں پہ خود کھڑے ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ جو ہے یقیناً کامیابی حاصل کریں گے، بلکہ یہ جو 13 والا جلسہ ہے وہ جو تھوڑی بہت عام ایک تاثر ہے کہ کم مقبولیت ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ان کا ڈینڈ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔